بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سجدہ سہو کے بعض احکام۔ پہلا، اگر کوئی شخص نماز میں بھول کر رکوع یا سجدہ، قیام یا جلوس بیٹھک کی زیادتی کر دے اور نماز سے فراغت کے بعد یاد آئے تو سہو بھول کے 2 سجدے کر لے، پھر سلام پھیرے۔ اگر دوران نماز یاد آ جائے تو اس زیادتی سے لوٹ آئے اور سلام پھیرے، پھر سہو کے 2 سجدے کر کے سلام پھیرے۔ اس مسئلہ کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اسے یاد آیا، کسی نے یاد دلایا تو وہ بغیر تکبیر کے لوٹے اور بیٹھ جائے، تشہد کی ساری دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر سہو کے 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے۔ اگر اس زیادتی کا علم فراغت نماز کے بعد ہو تو بس وہ سیدھا سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص نماز کے مکمل ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دے، پھر جلد یاد آئے یا کوئی یاد دلائے تو وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر باقی نمازیں پوری کرے، پھر سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کرے اور سلام پھیرے۔ اس مسئلہ کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ مثال، کسی شخص نے ظہر کی نماز کی 3 رکعت میں سلام پھیر دی، پھر اسے جلد یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا تو وہ 4تھی رکعت پوری کرے اور سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کرے اور سلام پھیرے۔ لیکن اگر بہت دیر کے بعد یاد آئے تو نئے سرے سے نماز لوٹائے۔ تیسرا، اگر کوئی شخص تشہد اول پہلی بیٹھک یا نماز کے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دے اور اس واجب کی جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اسے یاد کر لیتا ہے تو اسے ادا کرے گا اور اس پر سیدھا سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس چھوٹے ہوئے واجب کی جگہ کو چھوڑنے کے بعد اور اس کے بعد والے رکن تک پہنچنے سے پہلے اسے یاد کر لیتا ہے تو اس چھوٹے ہوئے واجب کو لوٹ کر ادا کرے گا، پھر اپنی باقی نماز پوری کر کے سلام پھیرے گا، پھر سیدھا سہو کر کے سلام پھیرے۔ اور اگر اس واجب کو چھوڑ کر دوسرے رکن تک پہنچ جائے تو وہ واجب ساقط ہو جائے گا، لہذا اسے ادا کیے بغیر اپنی نماز جاری رکھے گا اور سلام پھیرنے سے قبل سیدھا سہو کرے گا۔ اس مسئلہ کی دلیل عبداللہ بن بحینہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ مثال، ایک شخص تشہد اول بھول کر 3 رکعت کے لیے اٹھا اور اس کی یاد اس کو پوری طرح کھڑے ہونے کے بعد آئی ہو تو اس کو لوٹ کر ادا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرنے سے قبل یعنی تحیات، درود اور دعا پڑھ کر سہو کے 2 سجدے کرے گا، پھر بغیر کچھ پڑھے ہوئے سلام پھیرے گا۔ اگر اسے کھڑے ہونے سے پہلے یاد آئے تو تشہد پڑھ کر اپنی باقی نماز پوری کرے گا، اس حالت میں اس پر سیدھا سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کی یاد اسے اچھی طرح سیدھے کھڑے ہوئے سے پہلے آئی تو لوٹ کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے گا، پھر اپنی باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیر کر سیدھا سہو کرے گا، پھر آخری سلام پھیرے گا۔ چوتھا، کوئی شخص اپنی نماز میں شک کر بیٹھے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی یا 3، اور ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت راجح نہ ہو، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ 2 ہوئی یا 3، بلکہ 2 اور 3 کے تردد میں رہے، تو اس صورت میں یقین یعنی کم پر عمل کر کے اپنی باقی نماز پوری کرے گا اور سلام سے قبل سیدھا سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ مثال، اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں شک کر بیٹھے کہ یہ 2 رکعت ہے یا 3، اس میں سے کچھ بھی پتہ نہ چل سکے تو اسے 2 رکعت مان کر باقی نماز پوری کرے اور سیدھا سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اس مسئلہ کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔
5वां, कोई शख्स अपनी नमाज में शक कर बैठे कि उसने 2 रकात पढ़ी या 3 और उन दोनों से कोई एक राजा हो जाए, यानी गालिब गुमान हो कि 3 पढ़ ली है, तो राजा गालिब गुमान के मुताबिक 3 मान कर बाकी नमाज पूरी करे और सलाम के बाद सीधा सहू अदा करे, फिर सलाम फेर दे। इस मसला की दलील अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस बुखारी मुस्लिम में है। मिसाल, एक शख्स जोहर की नमाज में शक कर बैठता है कि ये उसकी दूसरी रकात है या तीसरी, उसे गालिब गुमान हो जाए कि ये तीसरी रकात है, तो वह तीसरी मान कर बाकी नमाज पूरी करे और सलाम के बाद सीधा सहू करके आखिरी सलाम फेर दे। अगर किसी को नमाज से फरागत के बाद शक लाहक हो तो उस पर ध्यान न दे, मगर जब तक कि उसे यकीन न हो। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा शकी हो तो वह शक की तरफ ध्यान न दे, चूँकि ये शैतानी वसवसा है।